اگر طلاق ہو ہی جاتی ہے تو پھر کیا کریں؟ طلاق کے بعد اکثر لوگ جو ہیں وہ سماجی اور اسی طرح سے کئی ذہنی مسائل کا ایشوز کا شکار ہو جاتے ہیں، انگزائٹی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ طلاق جو ہے وہ زندگی کا اختتام نہیں، ایک فیصلہ ضرور ہے۔ اس کے بعد اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہیے۔ چند اہم پوائنٹ میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کہ جن پر آپ توجہ کرنے سے نا اپنی زندگی کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں اور نارمل جو ہے وہ زندگی جی سکتے ہیں۔ فرسٹ آف آل یہ ہے کہ اگر طلاق ہو ہی جاتی ہے تو خود کو آپ کو وقت دینا ہے، اپنے آپ کو وقت دیں، اپنے آپ کو نارمل کریں اور خود کو ہلکان نہ کریں۔ پریشانی، ٹینشن اور اسی طرح مایوسی، تنہائی سے باہر نکلیں۔ کسی جو ہیں اپنے سائیکالوجسٹ سے اپنا جو ہے وہ ٹائم لیں، ان سے ڈسکس کریں، اپنے ایشوز اس کے سامنے رکھیں اور بات چیت کریں، معاشرے میں نکلیں، اپنے جو آپ کے عزیز ہیں، اقارب ہیں، ان سے بات کریں اور اس کو یہ نہ سمجھیں کہ بس یہیں پہ آپ کی زندگی کا اختتام ہے، بلکہ اپنے آپ کے لیے جینے کے لیے نئے راستے جو ہیں وہ آپ کو تلاش کرنے چاہیے۔ اپنے آپ کو وقت دینا چاہیے، اپنی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ سیکنڈ نمبر پہ یہ ہے کہ اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، خود کو الزام نہ دیں۔ خاص طور پہ جو خواتین ہیں نا آج کے ہمارے معاشرے کی، وہ ساری چیز کا قصوروار خود کو ہی ٹھہراتی ہیں کہ میرے ہی قصور ہے۔ تو ایسی چیز میں خود ہلکان ہونے کی بجائے جو ہو چکا اس کو بس گزر گیا، اب نیکسٹ کا آپ سوچیں کہ وہ کسی ایک فریق کا کام نہیں تھا، بلکہ دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ اس میں خامیاں تھیں یا مسٹیکس تھیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ علیحدگی ہوئی۔ اب جو ہو گیا، اب آگے کا سوچیں اور اپنے آپ کو الزام تراشی کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ تھکائیں مت۔ نمبر 3 جو ہے، نئی سمت تلاش کریں۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے لیے اب جینے کے لیے کچھ اور ایسے اصول آپ دیکھیں، ایسی راہ تلاش کریں۔ فار ایگزامپل اگر آپ کی ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں ہے تو آپ اپنی ڈگری آگے مکمل کر سکتے ہیں۔ آپ کوئی چھوٹی موٹی جاب، کوئی بزنس، چھوٹا موٹا کاروبار وہ شروع کر کے اپنی زندگی کو اپنے آپ کو مصروف کر کے، بزی کر کے جو اپنی اس ٹینشن سے نکل سکتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک نارمل روٹین پہ لا سکتے ہیں، معمول کے مطابق اپنے آپ کو لا سکتے ہیں۔ نمبر 4 پہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ترجیح دیں۔ اگر طلاق یافتہ جوڑے کے بچے ہیں تو ماں بھی اور باپ بھی بچوں کی طرف فوکس کریں، کیونکہ ان کا تو کوئی قصور نہیں تھا نا۔ اب وہ سب سے زیادہ جو برا اثر ہے وہ بچوں پہ پڑا ہے، ان کی ذہنی، جسمانی، تعلیمی جو نشو و نما ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوئی ہے۔ تو ان کو بہترین وقت دیں، ان کے مستقبل کے لیے سوچیں، کس طرح سے آپ ان کی بہتری کے لیے کام کر سکتے ہیں دونوں، تو وہ ان کو اس صدمہ سے زیادہ جو ہے نا متاثر نہ ہونے دیں اور ان کے لیے کام کریں۔ پھر 5ویں چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ معاف کر دیں ایک دوسرے کو۔ اب طلاق تو وہ ہے جو ہو چکی، اب طلاق جو معاف کرنا ہے نا وہ اس لیے نہیں کہ آپ کمزور ہیں یا آپ کی مسٹیک تھی ساری، بلکہ معاف کرنا آپ کے دل کے سکون اور اطمینان کے لیے۔ اگر آپ معاف نہیں کرتے تو خود بھی آپ اس جلن میں جلتے رہیں گے، غصے میں، انگزائٹی میں، تو وہ اپنے لیے بھی آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ معاف کر دیں اور ایک نئی زندگی کا نئے سرے سے جو ہے وہ آغاز کریں اور اپنی نارمل روٹین پہ نارمل لائف جئیں۔